کہانی لے چکی ہے ایسا موڑ جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جب بادشاہ کے سامنے سندری آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور لانے والا بھی کون ہوتا ہے؟ بادشاہ کا اپنا باپ۔ کیونکہ اب بہت سارے راز آہستہ آہستہ کھل جائیں گے سبھی کے اوپر۔ یہ بے حد دلچسپ ہوگا کہ بادشاہ کی شادی والے دن سندری اس کے سامنے آ جائے گی۔ بادشاہ جب جیسے ہی اپنے باپ سے پوچھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو آگے سے اس کا باپ جواب دے گا، یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ غلام کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ بادشاہ کا باپ اسے کہے گا، تم اتنے حیران اور پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو آگے سے بادشاہ جواب دے گا کہ بابا، یہ تو وہی لڑکی ہے جسے میں بے حد چاہتا ہوں، یہی تو میری محبت ہے۔ آگے بادشاہ کا باپ اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو گیا اب ہو، کیونکہ اب یہ غلام کے نکاح میں آنے والی ہے، اس لیے تم اب ان سب فضول باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ لیکن بادشاہ وہ کیسے ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دے گا جس کو اس نے اتنی محبت اور چاہت سے یاد کرتا رہا، اس کو ڈھونڈتا رہا، اور اب ایک دم سے دستبردار ہو جائے گا؟ دوسری طرف غلام جو پہلے ہی بادشاہ کے ساتھ نظریں نہیں ملا رہا ہوتا، اب اس کی گردن اور زیادہ جھک جائے گی۔ تب بادشاہ غلام کو کہے گا، اچھا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ تم میرے ساتھ اس لیے نظریں نہیں ملا رہے تھے کہ تم سندری سے محبت کرتے ہو، اور تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ میں اسے اتنی دیر سے ڈھونڈ بھی رہا ہوں، لیکن تم نے میرا اس میں کوئی ساتھ نہیں دیا۔ غلام بادشاہ کے منہ سے بات سن کے بے حد ڈر جائے گا۔ وہ بات سنبھالنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن اسی ٹائم سندری اس کے سامنے آ جائے گی اور بادشاہ کو صاف الفاظوں میں کہے گی کہ میں تمہیں نہیں چاہتی، میں محبت کرتی ہوں صرف غلام کے ساتھ۔ بادشاہ حیران ہو کر سندری کو کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر ایک غلام سے محبت کرتی ہو؟ غلام جیسے ہی بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سنتا ہے تو اسے صحیح معنوں میں یہ یقین نہیں آتا کہ بادشاہ نے فرسٹ ٹائم اسے غلام بولا ہے، کیونکہ بادشاہ نے شروع سے ہی اسے اپنا بھائی مانا تھا۔ یہاں پہ غلام ایک فیصلہ لے گا کہ وہ ہر حال میں سندری کو ہی اپنائے گا، یعنی کہ وہ بھی اب سندری کی محبت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہاں پہ بادشاہ بھی بے حد غصے میں آ جائے گا۔ وہ غلام کو کہے گا، اگر تم نے سندری کے ساتھ شادی کی تو میں تمہیں معاف کرنے والا نہیں، کیونکہ میں کبھی بھی کسی بھی مرد کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سندری کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی پائے۔ پھر غلام اسے یاد کروائے گا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ مجھے محبت کرنے کا حق ہے، تو اب تم مجھے اس بات سے کیوں مکر رہے ہو؟ تو آگے سے بادشاہ کہے گا، میں نے کب انکار کیا؟ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ہاں تم محبت کر سکتے ہو، لیکن سندری کسی بھی میرے علاوہ کسی بھی مرد سے محبت کرنے کی روادار نہیں ہوگی، میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ یہی وہ پل ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن کر۔ غلام بے حد کوشش کرے گا وہ کسی بھی طرح سے کر کے سندری کو یہاں سے نکال لے، لیکن اب یہاں سے سندری کو نکالنا اتنا امپاسبل ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ اب بادشاہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اس کے سامنے اب آخر کار سندری آ ہی گئی ہے، اور وہ اتنی جنونیت میں آگے نکل آیا ہے محبت میں کہ وہ اب سندری کو کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دے گا۔ کیونکہ اس وقت بادشاہ کو نہ غلام کی قربانیاں نظر آ رہی ہیں اور نہ اس وقت اپنے ماں باپ نظر آ رہے ہیں، اس کو صرف اور صرف سندری نظر آ رہی ہے۔ یہ تھا میرا آج کے ڈرامے کا ریویو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔